تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی، اور ہر عید کسی کامیابی کا نتیجہ ہے، کسی خوشی کا نتیجہ ہے۔ اور 12 ربیع الاول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور بہت آسان سا یہ فلسفہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے میں دشواری ہو، کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو بتائیے کیا ہمارے پاس ایمان ہوتا، کیا ہم مسلمان ہوتے، کیا ہم اللہ کو ماننے والے ہوتے؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ جانے ہم کس بت کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو یہ آج ہمارے دامن میں جو بھی اچھائی ہے وہ حضور کی برکت سے، اسی وجہ سے اس دن کو ہم غیر معمولی طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ کیا اس کا جواز کو قرآن و حدیث میں بھی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ دلیل کی محتاج ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دلیل کی محتاج بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اپنی ذات میں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ وہ دلیل کے محتاج نہیں ہوتی۔ ابھی دن ہے کہ رات ہے؟ جی میرا آپ سے سوال ہے، اس ٹائم دن ہے یا رات ہے؟ اور میں آپ سے اس پر دلیل مانگوں تو اچھا نہیں لگوں گا نا، سب کو نظر آ رہا ہے دن ہے، پھر میں دلیل مانگتا ہوں۔ تو میں آپ سے پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، کیا جب نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے؟ نعمت ملنے کا خوشی منائی جاتی ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ تو اس پر بھی دلیل مانگنا کیا کوئی دانش مندی ہے؟ کیا کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حواری خاص لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر سکتا ہے؟ آسمانی کھانا، زمین کا کوئی کھانا نہیں ہے نا، کسی 5 اسٹار کا، نہ کسی 7 اسٹار کا ہوٹل کا نہیں، بلکہ یہ کون سا کھانا ہے؟ آسمانی دسترخوان، آسمان سے پکا پکایا کھانا، کیا آپ کا رب نازل کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہارا رب پر ایمان نہیں ہے؟ ڈرو اللہ سے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں نازل کر سکتا میرا رب؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آسمانی کھانا آئے تو ہم اسے کھائیں۔ زمین کے کھانے بہت کھائے ہیں، آسمانی کھانا ہم کھانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان کا کھانا کیسا ہے، اس کی غذائیت کیسی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی، کہنے لگے ایمان تو ہمارے پاس پہلے سے ہے، لیکن اس کھانے کے نزول سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اور تیسری بات کہنے لگے کہ ہم یہ جان لیں گے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ حق بتایا ہے، سچ بتایا ہے۔ تو اس کھانے میں 3 طرح کے فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ آسمانی غذا کا فائدہ دے رہا ہے، اور نمبر 2، یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اور نمبر 3، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے۔ تو یہ کھانا اپنے ضمن میں 3 طرح کی نعمتیں لے کر آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اتنی قدر کی کہ آپ نے یوں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ ہمارے رب ہم پر نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمانوں کا پکا پکایا کھانا۔ آگے کہنے لگے لتکون، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لأولنا و آخرنا، ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ اب جتنی تفاسیر ہیں ان کو نکال کر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں اے یوم نزولہا، یعنی اس کھانے کے نازل ہونے کا دن ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے۔
اللہ کے پیغمبر نے اس نعمت کی قدر کی اور اس کے نازل ہونے کے دن کو کس سے تعبیر کیا؟ عید سے تعبیر کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے وہ کھانا زیادہ بڑی نعمت ہے یا محمد مصطفیٰ زیادہ بڑی نعمت ہے؟ وہ جس دن کھانا نازل ہوا وہ دن ہو عید کا، اور جس دن وہ ہستی آئی ہیں کہ پوری کائنات جن کا صدقہ کھاتی ہے، تو اس دن کو ہم کس نام سے تعبیر کریں؟ تو یقیناً وہ عید ہے، عید نہیں بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ ہمیں تو ساری عیدیں حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ دوسری بات، وہ ان قوم کے پاس ایمان تھا، لیکن اب اس کھانے کے نازل ہونے سے کیا ہوا؟ ایمان میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب ذرا اپنی طرف دیکھیں کہ جب حضور آئے تھے تو کیا ہمارے پاس ایمان تھا؟ نہیں، ہم تو کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلم و ستم میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس تو دین نام کی، ایمان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، وہ رسول انہیں پاک صاف ستھرا کرتا ہے، وہ رسول انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ رسول انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے محبوب بھیجا، اللہ کا محبوب آیا، آ کر ہم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی، پھر ہمیں پاک صاف ستھرا کیا۔ ہم 360 بتوں کے پجاری تھے، کوئی چاند سورج کے پجاری تھے، کوئی آگ ہوا کے پجاری تھے، ان سب کو ان چیزوں سے نکال کر ایک سچے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا۔ ہم کفر شرک کی نجاست سے لبریز تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول نے آ کر ہمیں پاک صاف ستھرا کر دیا، توحید کی طہارت، توحید کا تزکیہ دے دیا۔ اور پھر ہمارے پاس کوئی کتاب نہ تھی، قرآن مقدس جیسی کتاب ملی، ہم نادان تھے، لاشعور تھے، اور ہماری لاشعوریت کا یہ عالم تھا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کا بت بنا کر اسے خدا کا منصب دیتے تھے۔ اس رسول نے آ کر ہمیں سنت رسول جیسی حکمت اور دانائی عطا کی، اور ہم گمراہ تھے، اس رسول نے آ کر ہمیں دین اسلام جیسی ہدایت دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب بات کو غور سے سنیے گا، جب تک رسول رحمت ہم میں نہیں تھے، ہمارے پاس آیتیں نہ تھی، جب تک رسول رحمت نہیں تھے، ہمارے پاس تزکیہ نہ تھا، جب تک رسول رحمت نہیں تھے، کتاب اللہ جیسی کتاب نہ تھی، جب تک رسول رحمت نہیں تھے، سنت رسول جیسی حکمت نہ تھی، جب تک رسول رحمت نہیں تھے ہمارے پاس، اسلام جیسی ہدایت نہ تھی، اللہ کے رسول آئے، آیتیں بھی آئیں، اللہ کے رسول آئے، تزکیہ بھی آیا، اللہ کے رسول آئے، پھر کتاب اللہ بھی آئی، اللہ کے رسول آئے، پھر سنت اور حکمت بھی آئی، اور اللہ کے رسول آئے، گمراہی گئی اور دین اسلام جیسی ہدایت آئی۔ اور پھر یہی نہیں، قرآن کہتا ہے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، پستی میں تھے، تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں اس پستی سے نکالا، پھر اٹھایا، پھر اور اٹھایا، پھر اور اٹھایا، اور پھر اتنا اٹھایا، عزت و عظمت کی اس معراج پر پہنچایا کہ وہی قرآن اب کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، ساری امتوں کی سردار امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو، تمہیں پوری دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا۔ بتائیے وہ کھانا تو قوم کے ایمان میں اضافہ کرے تو دن بن جائے عید کا، اور وہ ہستی آئیں جن کے پاس ایمان ہی نہ تھا، ایمان دیا
پھر ایمان دے کر عزت اور عظمت کی اس کا اعلیٰ معراج پر پہنچا دیا کہ ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ وہ امت 12 ربیع الاول کو عید نہ بنائے تو بتائیے پھر کیا بنائے؟ کیا پھر ہم اسے عید کا نام نہ دے تو تم ہی بتا دو پھر ہم اسے کس چیز کا نام دیں؟ اس سے بڑا کوئی لفظ ہے تو پھر اس کے لیے ہم اسی کا انتخاب کریں۔ اور وہ کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھا۔ اس کھانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے قدر کی اور اس کو عید کا دن کہا، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے پاس جو عظیم ہستی آئی ہیں وہ کسی نبی کی نبوت پر دلیل نہیں بلکہ رب کی ربوبیت پر دلیل ہے۔ وہ کسی نبی کے نبی ہونے پر ہی دلیل نہیں بلکہ رب کے رب ہونے پر دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی۔ تو ادھر نبی کی نبوت پر دلیل تو دن ہو عید کا، اور ادھر رب کی ربوبیت پر دلیل، تو پھر اس سے ہم کیا نام دیں گے؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس شان کے ساتھ تذکرہ کیا۔ مجمع لگا ہوا ہے، حضور تشریف لے آئے، حضور نے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ اب صحابہ نے غرض بتائی، صحابہ نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا کی ہے، اور اس شکرانے میں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ یہی بات ہے۔ صحابہ نے قسم اٹھائی یہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ محبوب آپ کا رب آپ کے ان امتیوں پر فرشتوں کے سامنے آسمانوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو سنیے ہماری محفل میلاد ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے۔ ہمارا جلوس ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے۔ جو عمل بھی اس نظریے کے ساتھ کیا جائے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے محبوب کو بھیجا اور محبوب کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اس کو آسان زبان میں کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنا بہترین عبادت ہے، نہ وہ شرک ہے نہ وہ بدعت ہے۔ جمعے کا بہت مختصر وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں کور کر سکتا، لیکن انشاءاللہ محافل کے اندر آپ کی چیزیں ضرور بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔